الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سے پھر میں بدری صحابہ کا ذکر دوبارہ شروع کروں گا. پہلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سنان بن ابی سنان، جو بنو اسد قبیلہ سے تھے اور بنو عبد شمس کے حلیف تھے. غزوہ بدر میں آپ نے حصہ لیا، غزوہ احد میں اور خندق میں اور حدیبیہ سمیت جتنی لڑائیاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، ان تمام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. بیعت رضوان میں سب سے پہلے کس نے بیعت کی، اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کی اور بعض حضرت سلمہ بن الاکوع کا نام بیان کرتے ہیں، لیکن واقعی کے نزدیک حضرت سنان بن ابی سنان نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور بعض کے نزدیک حضرت سنان کے والد نے سب سے پہلے بیعت کی سعادت حاصل کی. بہرحال بیان ہوا ہے تاریخ میں کہ بیعت رضوان میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیعت لینی شروع کی تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ میری بیعت لیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتے ہو؟ حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو آپ کے دل میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ کی صحبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی اثر تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ فتح مند ہونا یا شہادت پانا. اس پر دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اسی بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، جس پر یہ بیعت کرتے ہیں. حضرت سنان رضی اللہ عنہ کبار مہاجرین صحابہ میں سے تھے. طلحہ بن خویلد نے دعویٰ نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر خبر دی، جو اس وقت بنو مالک پر عامل تھے. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت مہجہ، جو حضرت عمر کے غلام تھے. ان کی والدہ صالح تھی، والد کا نام. غزوہ بدر میں سب سے پہلے شہید تھے یہ. ان کا تعلق یمن سے تھا. قیدی ہونے کی حالت میں یہ حضرت عمر کے پاس لائے گئے. شروع میں اس وقت حضرت عمر نے احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا. آپ اول المہاجرین میں سے تھے. غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، کہ آپ اسلامی لشکر کے سب سے پہلے شہید تھے. 2 صفوں کے درمیان تھے کہ اچانک ایک تیر آپ کو لگا جس سے آپ شہید ہو گئے.
عامر بن حضرمی نے آپ کو شہید کیا تھا، اس کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ حضرت مہجہ شہید ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، انا مہجہ و الی ربی ارجع، کہ میں مہجہ ہوں اور اپنی پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ حضرت مہجہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور تو ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی پکارتے ہیں۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل اصحاب بھی شامل تھے اس میں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت اوس بن خولیر، حضرت عامر بن فہیرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو دھتکارتے تھے۔ آپ کا پیار اور عزت اور احترام اور شفقت غریبوں کے لیے بے مثال اور غیر معمولی تھی، جس کا ہمیں حدیثوں سے بھی، ان کو روا کے اپنے حوالوں سے بھی پتہ لگتا ہے۔ اس آیت میں اصل میں تو ان امیر لوگوں اور بڑے لوگوں کو جواب ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ عزت اور احترام دیا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تو رسول کو یہ کہا ہوا ہے اور یہ حکم ہے کہ غریب لوگ جو ذکر اور عبادت میں بڑھے ہوئے ہیں ان کی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری دولت اور خاندانی عزت سے زیادہ ہے، اور اللہ کا رسول تو وہی کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے۔ بس اس آیت سے یہ جواب دیا گیا اصل میں تو ان امیروں کو جن کے خیال میں یہ تھا کہ ان کا مقام زیادہ بلند ہے۔ کہ یہ تمہاری اللہ کے رسول کو تمہاری عزت اور تمہاری دولت کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو تو یہی لوگ پیارے ہیں۔ پھر حضرت عامر بن مخلد ایک صحابی تھے، ان کی والدہ کا نام عمارہ بنت خنسا تھا، ان کا تعلق خزرج قبیلے سے بنو مالک بن نجار سے تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے اور احد کے دن یہ شہید ہوئے۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن عمر بن عبد شمس، ابو حاتب ان کی کنیت تھی۔ ان کا قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ ان کی والدہ اسماء بنت حارث بن نوفل تھیں جو قبیلہ اشجع سے تھیں۔ حضرت سہیل بن عمر، حضرت سلید بن عمر اور حضرت سکران بن عمر آپ کے بھائی تھے۔ حضرت حاتب بن عمر کی اولاد میں عمر بن حاتب تھے، ان کی والدہ ریتہ بنت علقمہ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف آوری سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے۔ حبشہ کی سرزمین کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی، اور ایک روایت کے مطابق ہجرت اولیٰ میں سب سے پہلے جو شخص ملک حبشہ میں آئے وہ حضرت حاتب بن عمر بن عبد شمس تھے۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت رفاع بن عبد المنذر جو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بھائی تھے ان کے گھر میں آپ اترے۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی
حضرت سلید بن عمر کے ساتھ شریک تھے اور غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کی شادی حضرت سلید بن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا بنت زمعہ کی شادی حضرت سلید بن عمر نے کروائی، اور بعض کے نزدیک حضرت ابو حاتب بن عمر نے شادی کروائی، اور اس وقت مہر جو باندھا گیا تھا وہ 400 درہم تھا۔ اس شادی کی تفصیل طبقات الکبریٰ میں اس طرح درج ہے کہ اس حضرت سودا کے خامند اول حضرت سکران بن عمر جو کہ حضرت حاتب بن عمر کے بھائی تھے، ان کی حبشہ سے مکہ واپسی پر مکہ میں وفات ہو گئی۔ جب حضرت سودا کی عدت پوری ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت سودا نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کوئی مرد مقرر کریں کہ وہ آپ یعنی حضرت سودا کی شادی مجھ سے کروائے۔ اس پر حضرت سودا نے حضرت حاتب بن عمر کو مقرر کیا۔ اس طرح حضرت حاتب نے حضرت سودا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروائی۔ حضرت سودا حضرت ختیجہ کے بعد پہلی خاتون تھیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ حدیبیہ کے مقام پر ہونے والی بیعت رضوان میں بھی یہ شریک تھے۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت ابو حذیمہ بن اوس، ان کی والدہ کا نام امرہ بنت مسعود تھا۔ حضرت مسعود بن اوس کے بھائی ہیں۔ حضرت مسعود بن اوس بھی جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں، احد میں اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت تمیم جو مولا خراش، یہ حضرت تمیم حضرت خراش کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت خباب بن عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت خباب بن عتبہ کے آزاد کردہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ غزوہ بدر احد میں انہوں نے شرکت کی۔ پھر حضرت منذر بن قدامہ تھے ایک صحابی۔ حضرت منذر بن قدامہ کا تعلق قبیلہ بنو غنم سے تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی۔ علامہ واقدی کے مطابق ان کو بنو قینقاع کے قیدیوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ پھر حضرت حارث بن حاتب تھے ایک صحابی، بدری صحابی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام امامہ بنت صامت تھا۔ آپ کا تعلق انصار قبیلہ اوس سے تھا۔ حضرت ثعلبہ بن حاتب کے بھائی تھے۔ حضرت حارث بن حاتب اور حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے کہ روحا کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم، جبکہ حضرت حارث بن حاتب کو قبیلہ بنو عمر بن عوف کا امیر بنا کر مدینہ واپس بھجوا دیا، لیکن ان دونوں کو اصحاب بدر میں شامل فرماتے ہوئے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ حضرت حارث بن حاتب کو غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت بیعت رضوان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بدر میں کیونکہ تیار ہو کے جا رہے تھے اور ان کی پوری نیت تھی کہ شامل ہوں گے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
باوجود اس کے کہ ان کو واپس بھجوایا تھا امیر مقرر کر کے، لیکن ان کا شمار بدر کے میں شامل ہونے والوں میں کیا۔ غزوہ خیبر میں جنگ کے دوران ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے تیر مارا جو کہ حضرت حارث بن حاتب کے سر پر لگا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت ثعلبہ بن زید ایک صحابی تھے، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو خزرج سے ہے۔ غزوہ بدر میں یہ شامل ہوئے تھے۔ حضرت ثابت بن الجز کے والد ہیں یہ تھے۔ حضرت ثعلبہ بن زید کا لقب الجز ہے۔ الجز آپ کی مضبوطی قلب اور مضبوط عزم و ہمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی جزا کہتے ہیں جو مضبوط تنا درخت کا تنا ہو اس کو بھی جزا کہا جاتا ہے، یا چھت کا شتیر اور بیم جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال بڑے مضبوط دل کے مالک تھے اور مضبوط عزم و ہمت کے مالک تھے، اس لیے ان کو لقب پڑ گیا الجز۔ حضرت ثعلبہ بن زید کی کوئی روایت محفوظ نہیں ہے، اس کے علاوہ باتیں ان کی۔ حضرت عقبہ بن وہاب ایک صحابی تھے۔ حضرت عقبہ بن وہاب کو ابن ابی وہاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو عبد شمس میں عبد مناف کے حلیف تھے۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ مدینہ میں یہود کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی، جس کا انہوں نے کھلے طور پر انکار کیا۔ اس پر جن صحابہ نے انہیں اس کھلے انکار کی پر ملامت کی ان میں حضرت عقبہ بن وہاب بھی شامل تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن عضا، بحری بن عمر اور شاس بن عدی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے انہیں ڈرایا، جس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کس بات سے ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ جس طرح نصارہ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ الملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم ان میں سے ہو جن کو اس نے پیدا کیا، محض بشر ہو، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے گروہ کو قبول اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی طرف ترغیب دلائی اور غیر اللہ کے معاملہ میں اللہ کی سزا کے متعلق انہیں ڈرایا، تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کیا۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عقبہ بن وہب نے انہیں کہا، اے گروہ یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہیں۔ تم خود ہمارے سامنے ان کی بعثت سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر رافع بن حریملہ اور وہب بن یہوذا نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل کی ہے،
نہ کرنی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد کوئی بشارت دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، نہ بھیجنا ہے۔ گویا کہ وہ لوگ صاف مکر گئے، حالانکہ توریت میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں۔ یہی حال آج کل کے بعض مسلمان علماء کا ہے جو مسیح موعود کو ماننے سے انکاری ہیں۔ پہلے آنے کا شور مچاتے تھے، اب کہتے ہیں کسی نے نہیں آنا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن اسود۔ حضرت حبیب بن اسود بن سعد انصار کے قبیلہ بنو حرام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ جنگ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کا ذکر خبیب کے نام سے بھی ملتا ہے۔ پھر حضرت اسامہ انصاری تھے، ایک صحابی۔ حضرت اسامہ کا تعلق قبیلہ بنو اشجع سے تھا۔ بنو غنم بن مالک بن نجار کے حلیف تھے۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں وفات پائی۔ حضرت رافع بن حارث ایک صحابی تھے۔ ان کا نام رافع بن حارث بن سواد ہے۔ تعلق ان کا انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت رافع بن حارث کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ پھر حضرت رخیلہ بن ثعلبہ انصاری ایک بدری صحابی تھے۔ ان کا نام بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں رخیلہ، بعض رجیلہ اور رحیلہ وغیرہ۔ آپ کے والد کا نام ثعلبہ بن خالد تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں بھی شریک ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے ایک شاخ بنو بیاضہ سے تھا، اور آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب ایک صحابی تھے۔ حضرت جابر کو ان 6 آدمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو انصار میں سب سے پہلے مکہ میں اسلام لائے۔ حضرت جابر بدر اور احد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، ساتھ شامل ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں انصار میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ یہی ہیں۔ انصار کے چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ اولیٰ کی رات جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل اپنی بیان کی، اور یہ قبیلہ بنو نجار کے 6 آدمی تھے: اسد بن زرارہ اور عوف بن حارث بن رفاع بن افرا اور رافع بن مالک بن اجلان اور قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور عقبہ بن عامر بن نابی بن زید اور جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو انہوں نے مدینہ والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور تبلیغ کی۔ پھر وہاں حضرت ثابت بن اکرم بن ثعلبہ ایک صحابی تھے، بدری صحابی۔ ان کا نام حضرت ثابت بن اکرم بن ثعلبہ بن عدی بن اجلان تھا۔ انصاری قبیلہ بنو عمر بن عوف کے حلیف تھے۔ آپ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عاصم بن عدی کو مسجد دی کہ وہ اس میں اپنا گھر بنائیں، مگر عاصم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس مسجد کو گھر نہیں بناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اتارنا تھا اس کو اتارا ہے، البتہ آپ اس کو ثابت بن اکرم کو دے دیں کیونکہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ تو صاحب نے حضرت ثابت بن اکرم کو یہ جگہ عطا فرما دی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور مسجد سے یہ جگہ جو دی تھی وہ مسجد کا حصہ ہوگی یا اس کے قریب ترین جگہ ہوگی، اور کسی وقت میں وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہوں گی۔ بہرحال ترجمہ کرنے والوں نے
جو ترجمہ کیا ہے اس میرا خیال میں صحیح طرح ٹھیک نہیں ہے، بعض باتوں کی وضاحت ہوتی ہے، اس لیے ریسرچ سیل والے جو یہ نوٹس پہ جو آتے ہیں اس کو ذرا تحقیق کر کے صحیح طرح بھیجا کریں، صرف اسکول کے بچوں کی طرح ترجمہ نہ کر دیا کریں۔ پھر جنگ موطا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اسلامی جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم نے اٹھایا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کرو۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر لیا۔ ابن شام کی سیرت النبویہ میں اس کا ذکر ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ موطا کے موقع پر جب مسلمانوں نے دشمن کا لشکر دیکھا اور اس کی تعداد اور ساز و سامان کو دیکھ کر انہوں نے گمان کیا کہ اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں، تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ موطا میں شرکت کی۔ جب دشمن ہمارے قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ تعداد، اسلحہ، گھوڑوں اور سونے اور ریشم وغیرہ میں اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس پر حضرت ثابت بن اکرم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تیری حالت ایسی لگتی ہے جیسے تو نے کوئی بہت بڑا لشکر دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت ثابت نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہیں ہوئے؟ ہمیں وہاں بھی کثرت تعداد کے ذریعے فتح نہیں ملی تھی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی تھی، اور یہاں بھی یہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ مرتدین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید لوگوں کے مقابلہ پر روانہ ہوتے وقت اگر اذان سنتے تو حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو حملہ کر دیتے۔ جب آپ اس قوم کی طرف پہنچے جو بزاخہ مقام میں تھی، تو آپ نے حضرت عکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو مخبر بنا کر بھیجا کہ دشمن کی خبر لائیں، اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ حضرت عکاشہ کے گھوڑے کا نام الزرام تھا اور ثابت کے گھوڑے کا نام المحبر تھا۔ بہرحال ان دونوں کا سامنا جب یہ کر رہے تھے طلحہ اور اس کے بھائی سلمہ سے ہوا، جو انہی کی طرح مخبری کرنے کے لیے آگے آئے ہوئے تھے، لشکر سے اپنے آگے آئے ہوئے تھے۔ طلحہ کا سامنا حضرت عکاشہ سے ہوا اور سلمہ کا حضرت ثابت سے، اور ان دونوں یہ جو بھائی تھے ان دونوں نے ان دونوں صحابہ کو شہید کر دیا۔ ایک روایت ہے وہ واقع ایسی سے کہ ہم 200 سوار لشکر کے آگے آگے چلنے والے تھے، اور حضرت زید بن خطاب ہمارے امیر تھے، اور ثابت اور عکاشہ ہمارے آگے تھے۔ جب ہم لوگ ان کے پاس سے گزرے تو ہمیں یہ منظر شدید ناگوار گزرا، کیونکہ یہ ان کی شہادت کے بعد جب یہ پیچھے سے 200 کا لشکر گزرا، حضرت خالد اور باقی مسلمان ابھی ہمارے پیچھے تھے۔ ہم ان مقتولوں کے پاس کھڑے رہے، یہ شہید ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد آئے اور ان کے حکم سے ہم نے ثابت اور عکاشہ کو ان کے خون آلود کپڑوں میں وہیں دفن کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب طلحہ مسلمان ہوئے تو حضرت امیر المومنین عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہیں کروں گا۔ تمہارے 2 مسلمان حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت بن اکرم تم ان کو شہید کرنے کی وجہ ہو۔ بعد میں یہ شہید کرنے والے جو تھے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ان کو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ تمہارے سے محبت نہیں مجھے ہو سکتی، کیونکہ تم 2 مسلمانوں کو شہید کرنے والے ہو۔ اس پر طلحہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے عزت عطا فرمائی ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ثابت کو طلحہ نے 12 ہجری میں بزاخہ کے مقام پر شہید کیا۔ پھر حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صحابی تھے، انصاری تھے، اور قبیلہ اوس کے خاندان بنو اشد سے ان کا تعلق تھا۔
جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو آپ ان اولین لوگوں میں سے تھے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ آپ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے، اور نیز آپ کو بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر نے آپ کو اپنے دور خلافت میں یمامہ کا حکمران مقرر فرمایا۔ عمر بن قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن سلامہ اور حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم کے درمیان مواخات قائم فرمائی، لیکن ابن اسحاق کے نزدیک سلمہ بن سلامہ اور حضرت زبیر بن عوام کے درمیان مواخات قائم ہوئی۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ، آپ اپنے بچپن کا خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور اپنے خاندان کے چند آدمیوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم وہاں آ گیا اور اس نے ہمارے سامنے قیامت اور حساب اور میزان اور جنت اور دوزخ کا ذکر شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ مشرک اور بت پرست جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کے خاندان کے لوگ چونکہ بت پرست تھے، اس لیے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ بات کی آخرت کی زندگی کا ان کو کوئی تصور نہیں تھا، اور اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس پر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ سے ایک نبی آئے گا۔ اس پر ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ میری طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس لڑکے نے عمر پائی تو یہ ضرور اس نبی کو دیکھے گا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب ایمان لے آئے۔ یہ جو بت پرست تھے، آگ پرست تھے، سب ایمان لے آئے۔ اس وقت وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا، کہتے ہیں وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا، مگر حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا۔ اور ہم نے اس کو کہا کہ تم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں سنایا کرتے تھے، اب خود ہی ایمان نہیں لائے۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آخر وہ شخص کہتے ہیں کہ اسی طرح کفر کی حالت میں مر گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ نے عذرت نشینی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہ گوشہ نشین ہو گئے، کیونکہ فتنے اس وقت کافی بڑھ رہے تھے اور صرف عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 34 ہجری میں وفات ہوئی، بعض کہتے ہیں 45 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی عمر 74 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی اور مدینہ میں ہی وفات ہوئی۔ پھر حضرت جبر بن عتیق ایک بدری صحابی تھے، غزوہ بدر اور تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے۔ مدینہ میں یہ رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہے وہیں۔ حضرت جبر بن عتیق کی کنیت عبداللہ تھی، اولاد میں 2 بیٹے عتیق اور عبداللہ اور ایک بیٹی ثابت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر بن عتیق اور حضرت خباب بن ارت کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو معاویہ بن مالک کا جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ حضرت جبر بن عتیق کی وفات 61 ہجری میں یزید بن معاویہ کی خلافت میں 71 سال کی عمر میں ہوئی۔ دور میں کہنا چاہیے، خلافت نہیں تھی۔ حضرت ثابت بن ثالبہ آپ کا نام تھا، ثابت بن جز بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ 70 انصار کے ساتھ عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے۔ غزوہ بدر، احد اور خندق، حدیبیہ اور خیبر، فتح مکہ اور غزوہ طائف میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ حضرت ثابت اپنے والد حضرت ثعلبہ کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ پھر صحابی ہیں ایک حضرت سہیل بن وہب، ان کا نام حضرت سہیل بن وہب بن ربیعہ بن عمر بن عامر قریشی تھا۔ ان کی والدہ کا نام داد تھا، مگر وہ بیضاء کے نام سے مشہور تھیں، اس لیے آپ بھی ابن بیضاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ کتب میں آپ کا نام سہیل بن بیضاء بھی ملتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو فہر سے تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں عرصہ تک مقیم رہے۔ جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ ہونے لگی تو مکے واپس آ گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ گئے۔ حضرت سہیل کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی حضرت صفوان بن بیضاء بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ جب آپ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ غزوہ احد اور خندق اور تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ان کے تیسرے بھائی سہل مشرکین کی طرف سے غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ سہل مکہ میں اسلام لائے، لیکن کسی سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا۔ قریش انہیں بدر میں ساتھ لے گئے اور پھر گرفتار ہوئے وہ۔ تو حضرت ابن مسعود نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ میں نے انہیں مکے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس پر وہ آزاد کر دیے گئے۔ پھر مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، اور آپ کا اور حضرت سہیل کا جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھایا۔ حضرت سہیل بن بیضاء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں انہیں سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے سہیل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں فرمایا، تو ہر مرتبہ حضرت سہیل نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، یہاں تک کہ لوگوں نے بھی جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد ہے۔ اس پر جو لوگ آگے تھے وہ آپ کی طرف لپکے، اور جو پیچھے تھے وہ بھی آپ کے قریب ہو گئے۔ یہ ایک انداز تھا بلانے کا، لوگوں کو بھی متوجہ کرنے کا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو ایسے شخص پر اللہ آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی بھی ایک تعریف ہے، لیکن ان کے عمل اس کے خلاف ہیں، اور اس بات پہ جو ان کے فتوے ہیں وہ بھی ان باتوں کے خلاف ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شراب نہ ہوتی تھی سوائے تمہاری فضیخ یعنی کھجور کی شراب کے۔ یہی وہ شراب تھی جس کا تم فضیخ کہتے ہو۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑا ابو طلحہ اور فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ کہنے لگا، کیا خبر؟ اس نے کہا کہ شراب حرام کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے جن کو یہ شراب پلا رہے تھے حضرت انس کو کہ انس یہ مٹکے انڈیل دو۔ کہتے تھے پھر انہوں نے اس شخص کی خبر دینے کے بعد اس شراب سے متعلق پوچھا اور نہ کبھی اس کو دوبارہ پیا۔ ایک حکم آیا اور اس کے بعد ایسی اطاعت تھی کہ دوبارہ پھر اس کا ذکر بھی نہیں ہوا شراب کا۔ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء تھے جو اس وقت شراب پی رہے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی نماز جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی، اور وفات کے وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے
کہ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد سے گزارا جائے، یعنی کہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ لوگوں نے حضرت عائشہ کو اس بات کو اوپرا جانا کہ عجیب بات کر رہی ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی، میرا خیال تھا کھلی جگہ پہ پڑھنی چاہیے، تو اس کی اصلاح حضرت عائشہ نے فرمائی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت طفیل بن حارث سے ایک صحابی تھے۔ حضرت طفیل اپنے بھائی حضرت عبیدہ اور حضرت حسین کے ساتھ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن حارث کی مواخات حضرت منذر بن محمد اور بعض روایات کے مطابق حضرت سفیان بن نصر سے قائم فرمائی۔ حضرت طفیل کی وفات 70 سال کی عمر میں 32 ہجری کو ہوئی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلید اسیرہ بن عمر۔ اسیرہ بن عمر ان کا نام تھا اور کنیت ابو سلید تھی، اور ابو سلید کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد عمر بھی ابو خارجہ کنیت سے معروف تھے۔ بدر اور دیگر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ خزرج کی شاخ عدی بن نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ابو خارجہ عمر بن قیس بھی صحابی تھے، جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ آپ کے بیٹے شریک ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور اس وقت دیگیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ان دیگوں کو الٹ دیا۔ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری ایک صحابی تھے جو ان کا تعلق بنو عمر بن عوف سے تھا۔ غزوہ بدر و احد میں ہی شریک ہوئے۔ قبیلہ اوس کی شاخ بنو عمر بن عوف سے جیسا کہ بتایا تعلق تھا۔ غزوہ بدر اور بعض دوسرے غزوات میں بھی ان کی شرکت کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت امامہ بہلی بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ کے پاس آ کر یہ عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے مال عطا کریں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت تھوڑے ہیں یہ شکر کرتے ہیں اور مال کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دعا نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ آئے، پھر عرض کیے کہ دعا کریں مجھے مال عطا ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ کافی نہیں ہے مال کی جو خواہش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں پہاڑ کو کہوں کہ وہ میرے لیے سونے اور چاندی کا بن جائے تو ایسا ہی ہو جائے، لیکن آپ نے کہا میں نہیں کرتا ایسا ہے، مال سے رغبت نہیں رکھنی چاہیے زیادہ۔ پھر تیسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، پھر عرض کیا اسی طرح کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے دعا کریں کہ مجھے مال عطا ہو۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ثعلبہ کو مال عطا کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی چند بکریاں تھیں اور اس کے بعد اس میں اتنی برکت پڑی کہ اس طرح بڑھی وہ جس طرح کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ ہوا ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ظہر اثر کی نمازیں بھی مسجد میں آنے چھوڑ دی، وہیں پڑھنے لگے۔ پھر اور زیادہ بڑھ گئیں تو جمعہ پہ بھی نہیں آتے تھے۔ جمعہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا احوال پوچھا کرتے تھے، تو ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا
کہ وادی پوری وادی بھری ہوئی ہے، اس لیے ان کو سنبھالنے میں وقت لگ جاتا ہے، وہ نہیں آتے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا، 3 دفعہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ یہ لوگ جب ثعلبہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، بہانہ بنایا کچھ اور زکوٰۃ نہیں دی۔ انہوں نے کہا اچھا تم لوگ، میں سوچتا ہوں تم لوگ اب جا رہے ہو باقی جگہوں پہ زکوٰۃ لینے، وہاں سے ہو کے واپس آؤ۔ یہ لوگ اور جگہوں پہ گئے اور ایک شخص نے دوسری جگہ جہاں گئے تھے بہترین اونٹوں میں سے اپنے اونٹ زکوٰۃ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہترین تو نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا ایک قصہ ہے، اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے جو تھے لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب یہ رپورٹ دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس وقت یہ آیت بھی اتری کہ وَمِنْهُم مَّنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر یہ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تک پوری آیت ہے، توبہ کی 75 سے 77 آیت تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ثعلبہ کا ایک عزیز بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا، اے ثعلبہ، تجھے پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیت نازل کی ہے۔ ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کرنے لگا کہ اس سے زکوٰۃ قبول کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تجھ سے وصول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا۔ چنانچہ واپس گیا ناکام و نامراد۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ آئے زکوٰۃ لے کر، حضرت ابوبکر نے بھی قبول نہیں کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی قبول نہیں کی، اور جس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان جو خلیفہ بنے ان کے پاس آ کر کہنے لگے میری زکوٰۃ قبول کریں، تو یہ قبول نہیں کی گئی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ 7 ایک طرف بدری صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، دوسری طرف یہ لمبی ایک روایت چل رہی ہے زکوٰۃ قبول نہ کرنے کے بارے میں۔ میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا تھا، اس کو سن کے پڑھ کے آپ لوگوں کے دلوں میں بھی ہوا ہوگا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ روایت غلط ہے، کسی اور کے بارے میں ہوگی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کو اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح ثابت ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ اس طرح ہی ہوا تھا کسی صحابی سے زکوٰۃ لینے کا اور اس کو نہ لینے کا، اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس قصے والی شخصیت کے بارے میں میرے خیال میں اسے حضرت ثعلبہ کی طرح منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کھلا بخشش کا اعلان فرمایا ہوا ہے، اور انہیں منافقت اور کسی قسم کی کمزوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ لکھتے ہیں علامہ حجر اسقلانی کہ ابن کلبی کے قول سے اس بات میں فرق یقینی ہو جاتا ہے کہ بدری صحابی احد میں شہید ہو گئے، جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن مردویہ نے عطیہ کی سند سے بحوالہ ابن عباس مذکورہ آیت کے متعلق اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، جو فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جسے ثعلبہ بن ابی حاطب کہا جاتا تھا، وہ انصار میں سے تھا۔ ان کی ایک مجلس میں آ کر کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے، پھر طویل قصہ یہ سارا بیان جو ہے بیان کیا۔ یہ ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، اور بدری صحابی کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ وہ ثعلبہ بن حاطب ہیں، اور یہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچی کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی مسلمان بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیز وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا یہ مرتبہ ہو اسے اللہ تعالیٰ دل میں نفاق کا بدلہ کیسے دے گا؟ دل میں اگر نفاق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بدلہ ملے جنت میں جانے کا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اور جو کچھ نازل ہوا اس کے متعلق کیسے نازل ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو؟ لہذا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اس شخصیت کے علاوہ ہے، یعنی ثعلبہ جو تھے وہ نہیں تھے، یہ اور تھے، یہ پہلے شہید ہو گئے تھے، اور جس کا ذکر ہے وہ ثعلبہ بن ابی حاتب ہے۔ نام ملتے جلتے ہیں اس لیے یہ غلط فہمی ہوئی، اس لیے ثعلبہ بن حاتب اور ثعلبہ بن ابی حاتب دو مختلف شخصیتیں ہیں۔ بس یہ غلط فہمی اگر کسی بدری صحابی کے بارے میں کبھی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی۔ اللہ جزائے علامہ ابن حجر عسقلانی کو کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کر دیا، اور یہ جو الزام لگ رہا تھا اس بدری صحابی پہ اس سے ان کی اس تاریخی روایت سے ہی ان کی بریت ثابت ہو گئی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عثمان بن خلدہ انصاری، بعض کے نزدیک ان کا نام سعید بن عثمان ہے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ ان اشخاص میں سے ہیں جن کے پاؤں جنگ احد میں اکھڑ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معافی کو قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ آپ حضرت عقبہ کے بھائی تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے مقام پر بیر احاب پر تشریف لائے، جو ان دنوں آپ کی ملکیت تھا، جہاں آپ اپنے بیٹے یعنی کہ ان صحابی کی اپنے بیٹے عبادہ کو چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ حضرت عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان پائے جب چھوٹے بیٹے تھے اپنے۔ بعد میں جب حضرت سعد آئے تو عبادہ نے آنے والی شخصیت کا حلیہ بیان کیا، تو حضرت سعد نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے پہچانا نہیں، جاؤ جا کے ملو ان سے، فوری دوڑ کے جاؤ پیچھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ حضرت سعد بن عثمان کی 80 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ پھر ایک صحابی حضرت عامر بن امیہ ہیں، حضرت حشام بن عامر کے والد تھے، بدر میں شامل تھے اور احد میں شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار میں سے تھے۔ حضرت حشام بن عامر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے شہداء کو دفنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وسیع قبر کھودو اور 2 یا 3 کو ایک قبر میں اتار دو۔ فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے اتارو۔ حضرت حشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عامر بن امیہ کو 2 آدمیوں سے پہلے قبر میں اتارا گیا۔ حضرت عامر کے بیٹے حشام بن عامر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا خوب شخص تھا وہ، لیکن آپ کی پھر نسل نہیں چلی۔ حضرت عمر بن ابی سرح ایک صحابی تھے، اور واقدی نے ان کا نام عمر بن ابی سرح بیان کیا ہے۔ قبیلہ بنو حارث میں بن فہر میں سے تھے۔ ابو سعید ان کی کنیت تھی۔ 30 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بھائی حضرت وہاب بن ابی سرح مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔ دونوں بھائی غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق اور دیگر مشاہد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ ان کی نسل کوئی نہیں چلی۔ مکے سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت کلثوم بن حدم کے مکان پر آ کر قیام کیا۔ پھر حضرت اسما بن حسین ایک صحابی تھے جو قبیلہ بنو عوف بن خزرج سے تھے۔ ان کے بھائی
حبیل بن وبرا اپنے دادا وبرا کی طرف منسوب ہیں۔ یہ اور ان کے بھائی بدر میں شامل ہوئے تھے۔ بعض نے آپ کے بدر میں شامل ہونے سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال بعض نے لکھا ہے کہ شامل ہوئے۔ حضرت خلیفہ بن عدی، ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ان کا نام بعضوں کہتے ہیں کہ خلیفہ بن عدی لکھا ہے، اور بعض نے علیفہ بن عدی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک تھے۔ علیفہ بن عدی بن عمر بن مالک بن عمر بن مالک بن علی بن بیاضا اصحاب بدر میں سے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے مشرف اسلام ہوئے، اور سب سے پہلے غزوہ بدر میں شریک ہو کر بدری صحابی ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد کے بعد ان کا نام پردہ اخفا میں چلا جاتا ہے، پھر ظاہر نہیں ہوتا، مزید کوئی معلومات نہیں ان کے بارے میں۔ اور اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب حضرت علی کے عہد خلافت میں بڑا لمبا عرصہ یہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ پھر حضرت علی کے عہد خلافت میں پیش آنے والی تمام لڑائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، یہ حضرت علی کے ساتھ۔ اور وفات کے سال کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا۔ حضرت معاذ بن معاذ، ان کی واقعہ بئر معونہ میں شہادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام نائس بھی بیان ہوتا ہے۔ ان کا تعلق خزرج قبیلہ زرقی سے تھا۔ بعض روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے اور بئر معونہ کے موقع پر شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد اسی زخم کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عائض بن معاذ بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب عیینہ بن حصن نے غطفان قبیلے کے ساتھ جنگل میں چرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کیا اور حفاظت پر مأمور ایک شخص کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا، اور شہید ہونے والے شخص کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے گیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے 8 سواروں کو دشمن کے تعاقب میں بھیجا۔ ان 8 سواروں میں حضرت معاذ بن معاذ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان 8 سواروں میں حضرت ابو عیاش بھی شامل تھے۔ بھیجنے سے پہلے آپ نے حضرت ابو عیاش سے فرمایا کہ تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو جو تم سے اچھا شاہ سوار ہے۔ ابو عیاش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ان سب سے بہتر شاہ سوار ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر ابھی میں 50 گز ہی چلا تھا کہ گھوڑے نے گرا دیا۔ ابو عیاش کہتے ہیں کہ اس پر میں بہت زیادہ فکر مند ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو تو بہتر ہے، جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں۔ پھر بنو ذریق کا خیال ہے کہ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیاش کے گھوڑے پر معاذ بن معاذ یا عائض بن معاذ کو سوار کر دیا۔ حضرت سعد بن زید الاشلی صحابی تھے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ بنو قریظہ کے قیدی بھیجے تھے۔ آپ نے ان کے بدلے میں نجد میں گھوڑے اور ہتھیار خریدے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت سعد بن زید نے ایک نجرانی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دی تھی۔ آپ نے وہ تلوار حضرت محمد بن مسلمہ کو عنایت کر دی اور فرمایا تھا کہ اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جب لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو اس کو پتھر پر دے مارنا اور گھر میں گھس جانا، یعنی کسی بھی قسم کی فسنا اور فساد میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ کرے کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے آج کل وہ مسلمان بھی ہوں جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور ہمیں بھی نیکیاں کرنے اور قربانیاں کرنے اور اخلاص و وفا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر